بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام لنا حق، ہمارا ایک حق ہے، فَإِنْ أُعْطِينَاهُ، اگر وہ ہمیں دیا گیا تو ہم لے لیں گے، وَإِلَّا، ورنہ رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلِ، ہم اونٹ کے پچھلے والے پٹھوں پر سوار ہوں گے، وَإِنْ طَالَ السُّرَى، اگرچہ شب روی طویل ہو۔ یہ جملہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے سقیفے والے دن فرمایا تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب خلیفہ ثانی کی وفات ہوئی اور اس کے بعد جو شورا کا اجلاس ہوا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ان فلاں 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنانا چاہیے، تو اس موقع پر یہ فرمایا تھا۔ یہ جملہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی مظلومیت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ یہ جملہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے انداز سیاست پر بھی جملہ کرتا ہے، دلالت کرتا ہے۔ یہ جملہ حجت القائم اجر اللہ فرجہ شریف سے پہلے کے ادوار پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اس کو امام نے کس سے تعبیر کیا۔ اگر غور کریں گے لطف آئے گا۔ خوب، اس میں ایک دو لفظ امام نے استعمال فرمائے، رکیبنا اعجاز الابل۔ اعجاز، عاجز، کسی بھی شے کے آخر کو، پچھلے حصے کو، کسی بھی جسم کے پچھلے حصے کو یہ کہتے ہیں۔ سرا، رات میں چلنا، رات میں سفر کرنا، اس کو سرا کہتے ہیں عربی میں۔ اب ذرا غور کرنا ہے، امام یہ فرما رہے ہیں توجہ کے ساتھ، لنا حق، ہمارا حق ہے اس امت کی گردن پر۔ ممکن ہے فرما رہا ہوں، یہ فرمان ہو، ممکن ہے مراد یہ ہو، لنا حق، ہم اہل بیت علیہم السلام کا اس امت پر حق ہے کہ امت ہماری اطاعت کرے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ لنا حق، اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ شورا والے دن یا سقیفہ والے دن، تو مولا فرما رہے ہیں لنا حق، یہ خلافت، یہ مسند پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھنا، لنا حق، یہ ہم اہل بیت کا حق ہے، امت پر اطاعت کا حق ہمیں ہے، اس امت پر خلافت اور حکمرانی کا حق ہمیں ہے۔ فَإِنْ أُوتِينَاهُ، اگر وہ حق ہمیں دے گیا ہم لے لیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کو جب ظاہری خلافت لوگوں نے دی تو انہوں نے قبول بھی کر لی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اِنْ أُوتِينَاهُ، اگر ہمارا حق ہمیں دے دیا گیا تو ہم اسے لے لیں گے۔ وَإِلَّا، اور
اگر ہمارا حق ہمیں نہ ملا، پوری توجہ کرنی ہے، حق مانگنا یہ ہمارا حق، صاحب حق کا حق ہے کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ ضرور کرے۔ بہت سارے لوگ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، چونکہ ان کے انداز سیاست کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنے جیسا سیاسی سمجھتے ہیں، ان کے مقام و منزلت کا ادراک ہی نہیں کرتے۔ وہ کیا کہتے ہیں، جناب اگر خلافت پیغمبر کے بعد ان کا حق تھا تو انہوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ بھائی احتجاج کیا فقط وہی احتجاج ہے کہ آپ چوک میں آ کر بیٹھ جائیں؟ کیا وہی احتجاج ہے کہ آپ دھرنا دے دیں؟ ہر شخص کا اور ہر قوم کے احتجاج کا انداز اس کے اپنے معیار اور حساب کے مطابق ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا حق مانگا ہے، مطالبہ کیا ہے، لیکن اس کے لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ اس کے لیے جتنی بھی جنگیں ہیں، اگر آپ تھوڑی تحقیق کریں تو جنگیں مسلط کی گئیں، امیر المومنین نے کسی جنگ کی ابتدا نہیں کی۔ اسی مسئلہ خلافت میں انہوں نے اپنے حق کا متعدد بار اظہار کیا کہ یہ ہمارا حق ہے، لیکن آیا تلوار لے کر مسجد نبوی میں آ جاتے اور جنگ و جدال کرتے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مصلحت اسلام اس میں نہیں سمجھتے تھے کہ بزور بازو اپنا حق ان لوگوں سے وصول کریں۔ ان کی نظر میں مصلحت اس میں نہیں تھی، اس لیے کہ امیر المومنین کوئی بھی کام اپنی ذاتی پسند اور ناپسند میں تو کرتے نہیں تھے، ان کا تو ہر فعل تابع مشیت الہی تھا۔ وہ جو اللہ کو زیادہ پسند ہوتا وہ وہی کرتے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے 12 معصوم ہیں، ان کو اپنی طرح نہ سمجھو کہ جیسے ہم لوگ اپنی خواہشات کے تابع ہو کر کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ یہ ائمہ خدا علیہ السلام اپنی خواہشات کے تابع نہیں ہیں، بلکہ یہ مشیت الہی کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ کیا چاہتا ہے اور وہ کس پر خوش ہے۔ فرماتے ہیں غور کرنا، لنا حق، اس امت پر ہمارا حق ہے، وہ چاہے حق اطاعت کا ہو، چاہے حق خلافت کا ہو، اتباع کا ہو، حق ہیں۔ فَإِنْ أُوتِينَاهُ، اگر ہمارا حق ہمیں دے دیا گیا، فَبِهَا، ہم لے لیں گے، ہمارا حق ہے، انکار نہیں ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر ہمارا حق ہمیں نہ دیا گیا، اصطلاحیں امیر المومنین نے اس زمانے کے عربوں کے اذہان کے مطابق استعمال کی ہیں، چونکہ اس زمانے عرب میں اونٹ بہت تھے، سفر اونٹ پر ہوتا تھا، تو ہوتا کیا تھا کہ جو معتبر آدمی ہوتا تھا وہ اونٹ پر اس حساب سے پلان یا جو بھی انداز ہوتا تھا وہ اوپر بیٹھتا، اور جو قیدی ہوتے تھے، جو غلام ہوتے تھے، یعنی جو دوسرے لوگ ہوتے تھے، ان کو پیچھے بٹھایا جاتا تھا، اور وہ بیچارے مشکل میں ہوتے، وہ تنگی میں بیٹھتے، چونکہ وہ غلام ہوتے تھے یا قیدی ہوتے تھے۔ اب ذرا غور کرو، امام علیہ السلام ان کو ان کے ذہنوں کے مطابق مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہمارا حق ہمیں دے دیا گیا، فَبِهَا، ہم لے لیں گے، وَإِلَّا، ورنہ کیا ہوگا،
رکبنا آجاز الابل، ہم اونٹوں کے پچھلے والے پٹھوں پر بیٹھیں گے۔ مراد کیا ہے کہ جیسے سفر طولانی ہو اور ایک غلام یا ایک قیدی اس اونٹ کے پچھلے پٹھوں پر بیٹھا ہو تو وہ بڑی مشکل اور تنگی میں ہوتا ہے، لیکن بالآخر سفر ختم ہوتا ہے تو وہ وہاں سے اترتا ہے تو اس کو سکون ہوتا ہے۔ یہاں پر مولا فرما رہے ہیں ہم بھی صبر کریں گے، ہم بھی مشکلات کو برداشت کریں گے، ہم بھی سختیاں جھیلیں گے۔ وَإِن طَالَ السُّرَىٰ، چاہے رات کا یہ چلنا جتنا لمبا بھی کیوں نہ ہو جائے۔ بہت پیاری بات کی ہے کسی نے یہاں پر کہ طَالَ السُّرَىٰ، یعنی یہ جو زمانہ ظہور قائم اجل اللہ فرجہ الشریف سے پہلے چل رہا ہے، مولا اس کو تاریکی سے، اس کو رات کے سفر سے تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ ایسے رات کا سفر ہے، اندھیرے کا سفر ہے، ہدایت کا سفر نہیں ہے، روشنی کا سفر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بالآخر ہم صبر کریں گے، ہم مشکلات کو جھیلیں گے، جیسے وہ غلام یا قیدی پیچھے بیٹھ کر ساری مشکلات کو برداشت کرتا ہے ہم بھی کریں گے۔ وَإِن طَالَ السُّرَىٰ، چاہے یہ رات کا چلنا لمبا کیوں نہ ہو جائے، آپ مرادی معنی کریں گے چاہے یہ مشکلات کا عرصہ کتنا طولانی کیوں نہ ہو، چاہے یہ ظلم و ستم کا عرصہ کتنا لمبا کیوں نہ ہو، چاہے یہ ظالموں کا دور کتنا طویل بھی کیوں نہ ہو۔ قال الرضی، جناب سید شریف رضی رحمت اللہ علیہ وہ بھی اس کی وضاحت یہی کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ھذا من لطیف الکلام و فصیح امیر المومنین علیہ السلام اپنے حق کے اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا حق ہے، لیکن اپنا پالیسی بیان بھی دے رہے ہیں کہ نہ دیا گیا تو ہم تلوار اٹھانے والے بھی۔ فرماتے ہیں ھذا من لطیف الکلام، امیر المومنین علیہ السلام کا اپنے حق اور پالیسی کے بارے میں بہت عمدہ کلام ہے۔ وفصیح، فصاحت سے پر کلام ہے، فصیح ہے۔ امام فرماتے ہیں انا ان لم نعط حقنا، اگر ہمارا حق ہمیں نہ دیا گیا، کنا اذلا، تو ان لوگوں کی نظر میں ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہوں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے، ظاہر ہے ہمارے اوپر یہ لوگ ظلم کریں گے۔ وذالک، وہ ایسے ہے کہ ان الردیف یرکب عجز البعیر، کہ جیسے دوسرا ردیف کہتے ہیں دوسرا بندہ جو بیٹھتا ہے، کہ اگر اونٹ پر دو بندے بیٹھے ہوں تو جو پیچھے بندہ بیٹھا ہوتا ہے جیسے وہ مشکل میں ہوتا ہے، جیسے اس زمانے میں کالعبد والاسیر، غلاموں اور قیدیوں کو بٹھایا جاتا تھا، اس قسم کے جو پیچھے رہ جاتے تھے، جو مشکلات میں ہوتے تھے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں پھر ہماری صورتحال بھی ہوگی کہ اگر ہمارا حق ہمیں مل گیا فابہا، نہ ملا تو ہماری پالیسی کیا ہے، ہم تمام تر مشکلات کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں، چاہے یہ ظلم و جور اور مشکلات کا یہ عرصہ کتنا طولانی اور کتنا لمبا بھی کیوں نہ ہو جائے۔ یہ گویا ان کا ایک اس حوالے سے پالیسی بیان ہے۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں من ابطأ بہ عملہ، جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں، لم یسرع بہ نسبہ، اسے حسب و نسب آگے نہیں بڑھاتا۔ اچھا جی، یہ کیا ہے جی ترجمہ؟ ابطأ عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے تأخرہ، یعنی پیچھے دھکیلنا، پیچھے کر دینا۔ نسب رشتہ داری۔
وضاحت یہ ہے کہ ایک وہ کمالات ہیں جو انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، اور ایک وہ ہیں کہ جو اس کو میراث میں نسباً ملتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک شخص کا باپ بادشاہ ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، باپ ایم پی اے ایم این اے ہوتا ہے، باپ بہت بڑا عالم دین ہوتا ہے۔ اب یہ بندہ صرف اسی پر رہتا ہے کہ میرا باپ ایم پی اے ایم این اے ہے، میرا باپ وزیر اعظم تھا، یا میرا باپ دادا ایسا تھا، میرا باپ بہت بڑا عالم ہے الاخری، جس کے لیے ایک ذرا مشہور ہے مثال کون سی کہ پیدرم سلطان بود، یعنی ایک وہ ہے جو پیدرم سلطان بود کا مصداق ہے۔ بھئی تیرا باپ تو بہت بڑا عالم تھا، تو کیا ہے؟ بس میرا باپ بڑا عالم تھا۔ ایک وہ ہے، ایک وہ ہے کہ نہیں، وہ خود جو کچھ ہے وہ اپنی محنت سے ہے، نسب کی بات نہیں کر رہا۔ امیر المومنین اس میں ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کچھ بننا ہے، اگر کچھ آگے نکلنا ہے، تو پھر نسب کے خیال میں نہ رہو کہ میرا باپ ایسا اور میرا دادا ایسا اور میری ماں ایسی، نہ۔ لفظوں پہ غور کرو، مولا کیا فرما رہے ہیں؟ من ابطا بہی عملو، جس کے اپنے ذاتی افعال اس کو پیچھے دھکیل دیں، یعنی اس کے اپنا یا تو کوئی کارکردگی ہے ہی نہیں، یا ایسی ہے کہ جو اس کو لوگوں کی نظروں میں گرانے والی ہے، وہ اس کو پیچھے دھکیلنے والی ہے۔ لم یسرع بہی نسب، نسب جتنا بھی عالی کیوں نہ ہو، وہ اس کو آگے اسرا ہوتا ہے جلدی چلانا، یعنی وہ اس کو آگے لے کر آنے والا نہیں ہے۔ تو پس اس جملے میں ذرا غور کرو تو امیر المومنین در حقیقت متوجہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ صرف نسب پر بھروسہ نہ رکھو کہ میرا باپ دادا ایسا تھا اور ویسا تھا، وہ تمہیں لوگوں کی نظر میں محترم اگر تو خود سمجھتا ہے تو فرماتے نہیں، اصل احترام وہ ہے، اصل کمال وہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے۔ صرف پیدرم سلطان بود والا یہ کوئی حقیقی احترام نہیں ہے، اگر ہوگا تو وہ اس کا ہوگا، وہ تیرا نہیں ہے۔ تیرا وہی ہوگا جو تیرے اعمال، تیرے افعال، تیری اپنی محنت تمہیں جو دلائے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں من ابطا بہ عملو، جسے اس کے اعمال یعنی اس کے اپنا ذاتی کردار اور فعالیت اس کو پیچھے ہٹا دے، لم یسرع بہ نسب، اسے نسب آگے باپ جتنا شریف کیوں نہ ہو، باپ جتنا معزز اور محترم کیوں نہ ہو، باپ جتنا بڑا عالم اور فقیہ بھی کیوں نہ ہو، اگر تیرے اپنے کرتوت ٹھیک نہیں ہیں، تیرے اپنے اعمال اچھے نہیں ہیں، تو پھر تو آگے نہیں بڑھ سکتا، تو ہمیشہ رسوا ہی رہے گا، تو آگے جا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تو نے خود کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ وقال علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں من کفارات الذنوب، من کفارات الذنوب العظام اغاثۃ الملہوف والتنفیس عن المکروب، کسی مضطرب کی داد فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا،
بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ فدیہ، یعنی روزہ نہیں رکھا، کفارہ دیا، کوئی اور غلطی ہو گئی، جیسے حج میں جاتے ہیں، سائے کے احرام کی حالت میں سائے والی گاڑی میں سفر کیا تو کفارہ، فلاں کام تو کفارہ۔ کفارہ کیا ہے؟ کہ جس کے ذریعے اس گناہ کو مٹایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو چھپایا جاتا ہے۔ ذنوب، ذم کی جمع ہے، گناہ۔ اغاثہ یعنی اعانہ، مدد کرنا۔ الملہوف، ملہوف کہتے ہیں الحزین، جو غم میں ہو، یعنی کسی بھی وجہ سے وہ بیچارہ داد و فریاد کر رہا ہو، اس کا مال لوٹ لیا گیا ہے یا کچھ اور ایسا ہو گیا، یہ بندہ ہو گیا۔ تنفیس، نفسا ہوتا ہے یعنی فرہ جان ہو، اس کو نکالنا، چھٹکارا دینا۔ مکروب، کارب، مذمت، مشکل، پریشانی۔ اب ذرا غور کرو، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کفارات ذنوب العظام، بڑے بڑے گناہ، ذنوب عظام، معصوم کے علاوہ کون ایسا شخص ہے جو یہ کہے کہ میں تو گناہ کرتا بھی نہیں ہوں، مجھ سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے؟ نہ، ایسا نہیں ہے، ہم سب لوگ گناہگار ہیں اور ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اب جب گناہ ہو جاتے ہیں تو ان گناہوں کے آثار کو مٹایا بھی جا سکتا ہے، ان گناہوں کا کوئی کفارہ بھی ہے۔ سب سے پہلا اور بڑا کفارہ ہے توبہ، کہ انسان اس سے توبۃ نصوح، خالص توبہ کرے۔ اور فرماتے ہیں ایک تو توبہ ہو گئی جو انسان خود کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے کرتا ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ جو تیرے ان بڑے گناہوں کا کفارہ بن سکتے ہیں، جو تیرے اس گناہوں کو کے آثار کو مٹا سکتے ہیں، ان کو چھپا سکتے ہیں۔ گناہ تو تھا لیکن اس کا کفارہ ایک اور عمل بن سکتا ہے۔ کون سے اعمال ہیں؟ فرماتے ہیں اغاثۃ الملہوف، جو بندہ جزا فضا کر رہا ہے، جو بندہ مدد کے لیے پکار رہا ہے، اس بندے کی اعانت کرنا، اس کی فریاد رسی کرنا۔ وہ مضطرب ہے، تڑپ رہا ہے، کسی وجہ سے اس کے ساتھ ہے، فرماتے ہیں اس کی اعانت کرنا، اغاثہ یعنی اس کی داد رسی کرنا۔ یہ داد رسی کرنا تیرے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ وَالتَّنْفِيسُ عَنِ الْمَكْرُوبِ، ایک بندہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور تیرے پاس طاقت ہے کہ اگر تو اس کا ساتھ دے تو وہ اس مشکل سے نکل سکتا ہے۔ فرماتے ہیں مشکلات اور پریشانیوں میں گھیرے ہوئے شخص کو اس سے چھٹکارا دلانا۔ ایک شخص مصیبت میں ہے تو اس کو اس مصیبت سے نکال سکتا ہے، تیرا اس کو اس مصیبت سے نکالنا، چھٹکارا دلانا تیرے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ توبہ ہے، اور توبہ کے علاوہ کچھ اور کام بھی ایسے ہیں کہ جو تیرے ان بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن سکتے ہیں۔
وقال علیہ السلام یا ابن آدم اذا رأیت ربک سبحانہ یتابع علیک نعمہ وانت تعصیہ فاحذرہ۔ اے اولاد آدم، جب تو دیکھے کہ اللہ سبحانہ تجھے پے در پے نعمتیں دے رہا ہے اور تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈرتے رہنا۔ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑے ایک شبہ کا ازالہ فرما رہے ہیں امیر المومنین کہ ایک شخص مسلسل گناہ کر رہا ہے، ایک شخص مسلسل احکام الہیہ کو ترک کر رہا ہے، مسلسل نافرمانیاں کر رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی اس اللہ کی طرف سے آنے والی نعمتوں میں کوئی بریک نہیں ہے، کوئی تعطل نہیں ہے، وہ مسلسل آ رہی ہیں۔ لطف لینے آگا پیچھے تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید، کہ نعمتوں میں اضافے کا سبب شکر نعمت ہے اور ناشکری اور کفران وہ باعث عذاب ہے، سخت ہے۔ اب اس کو ملانا ہے اس بات کے ساتھ۔ امیروں میں فرماتے ہیں کہ اگر تو دیکھے یتابعو، یعنی اس کا اردو میں ترجمہ ہے پے در پے، مسلسل، کہ اللہ تبارک و تعالی مسلسل اور پے در پے اپنی نعمتیں تمہیں دے رہا ہے، وَأَنْتَ تَعْصِيهِ، اور تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے، یعنی تیری نافرمانیوں کا سلسلہ بھی مسلسل ہے اور ادھر سے اس کی نعمات کا سلسلہ بھی مسلسل ہے، تو اس کی اطاعت میں نہیں جا رہا، تو اس کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا، جس سے اس نے روکا ہے تو رک نہیں رہا، جسے کرنے کا اس نے کہا ہے تو اسے کر نہیں رہا، خبردار یہ مہلت ہے اللہ کی طرف سے۔ اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ بھئی اللہ راضی ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے، جو اللہ کی مانتا نہیں ہے، احکام الہی پر چلتا نہیں ہے، اس پر اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ پوری توجہ، امیر المومنین اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر تو مسلسل نافرمانیاں کر رہا ہے لیکن اس کی طرف سے مسلسل نعمات کا سلسلہ جاری ہے، غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، یہ نہ سمجھنا کہ میرا اللہ مجھ پر راضی ہے۔ فرماتے ہیں فاحذر ہو، تو اس سے ڈر۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ تیرا یہ مسلسل اللہ کا نافرمان رہنا اور ادھر سے اس کی نعمتوں کا مسلسل آنا، یہ تمہیں امتحان میں ڈالا جا رہا ہے، یہ تیرے سزا اور عقاب میں اضافے کا سبب ہے۔ تو اس چکر میں نہ رہنا کہ اگر میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوتا تو مجھ سے سب کچھ چھین لیتا، ایسا نہیں ہے۔ کبھی وہ تیرے امتحان کو سخت کرنے کے لیے بھی ایسا کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس بات کو
غور کرنا ہے کہ اس غفلت کا شکار نہ ہونا۔ آیت مجیدہ ہے سورہ مومنون میں، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ اس آیت کو غور سے سورہ مومنون آیت نمبر 55-56، جس کے پاس ترجمے والا قرآن ہے اس کو دیکھے، اس کی تفسیر میں جائے، بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ اس آیت مجیدہ کی تفسیر سے ہو جائے گا کہ جو لوگ اوامر الہی کی پرواہ نہیں کرتے لیکن اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ ان سے رکتا نہیں ہے، وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ ان پر راضی ہے۔ آیت یہی کہہ رہی ہے، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم مال اولاد سے جو انہیں مالا مال کرتے ہیں تو ہم انہیں تیزی سے بھلائی پہنچا رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، نہیں بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ نعمتوں کا مسلسل آنا اور تیرا معصیت اور گناہ پر مصر رہنا، یہی چیز، یہی نعمتیں تیرے عقاب میں، تیری سزا میں اضافے کا سبب بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرمودات ائمہ ہدی علیہم السلام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔